معنی اور مطالب کے بعد تفسیر آتی ہے، اور تفسیر کس نے بیان کی ہے؟ حضور کے صحابہ نے بیان کی ہے۔ حضور کے صحابہ جو تشریح بیان فرماتے ہیں وہ قابل قبول ہے، یا جو میں یا آپ میں سے کوئی بیان کرے وہ قابل قبول ہے؟ جو حضور کے صحابہ نے تشریح بیان کی ہے۔ حضرت ابن عباس سے پوچھتے ہیں آپ نے ساری زندگی امام الانبیاء کی غلامی میں زندگی گزار دی، ساری زندگی آپ کا یہ شعار تھا کہ آپ امام الانبیاء کے غلام تھے، ذرا یہ تو بتائیے کہ ان جملوں کا مطلب کیا ہے، ان کی تفسیر کیا ہے؟ یہ جملے اللہ نے قرآن مجید میں کیوں فرمائے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم اپنی نماز پوری کر لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ فجر کی نماز پوری کر لیں، عصر کی ظہر کی پوری کر لیں، عصر کی پوری کر لیں، مغرب و عشاء کی نماز پوری کر لیں، کون سی نماز پوری کر لیں، اور پھر جب پوری کر لیں تو پھر کیا کریں؟ یہ جو جملے ہیں ان کا مطلب کیا آخر؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنی نماز پوری کر لیں پھر کیا کریں؟ اور نماز کون سی ہے؟ کس نماز کا ذکر ہے اس آیت میں؟ اور پھر اس نماز کے بعد کیا کرنے کا حکم ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس جملے میں اللہ کے حبیب نے جو ہمیں تشریح بتائی ہے، اس کی جو تفسیر بتائی ہے وہ یہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَاجْتَهِدْ فِي الدُّعَاء، جب تم اپنی نماز پوری کر لو تو پھر نماز دعا کے لیے کوشش کرو۔ اب یہاں پھر کام پیدا ہو گیا، یہ کس نماز کا ذکر ہے کہ جس نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے؟ یہ تو مختلف جو احادیث کی معتبر کتابیں ہیں ان کتابوں میں دعا کے ابواب باندھے ہوئے ہیں، لیکن جس اہتمام کے ساتھ یہاں اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَاجْتَهِدْ فِي الدُّعَاء، جب آپ اپنی نماز پوری کر لیں تو دعا کے لیے کوشش کریں، یہ کون سی نماز ہے؟ کوئی الگ سے کوئی نماز ہے؟ آیا آؤ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے، یا رسول اللہ ذرا یہ بھی احسان فرمائیے کہ یہ وضاحت فرما دیجئے کہ یہ نماز کون سی ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نماز کے بعد دعا کے لیے کوشش کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس نماز سے مراد آئی صلاۃ الجنازہ، اس سے مراد ہے نماز جنازہ، کہ جب آپ نماز جنازہ پڑھ لیں تو پھر اپنے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ، ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ شریف اور بہقی شریف، مشکات شریف اور لمعات التنقی، یہ مشکات کی جو لکھی ہے نا تفسیر، اس میں لمعات التنقی میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ وہ ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی کوئی محنت مشقت نہیں کی، بس ایک ہی کام تھا کہ جدھر امام الانبیاء جاتے پیچھے پیچھے حضور کی زیارت کر لینا، یہ آپ کی خوراک تھی، یہ آپ کی غذا تھی۔ کئی کے دن بھوکے گزر جاتے لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں یہ سوال بھی بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی، کوئی بھول جاتی ہے، کوئی یاد رہتی ہے، یہ میرے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، میرا حافظہ کمزور ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہی فرمایا کہ رب زدنی علما پڑھا کرو۔ قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ جتنا مرضی اضافہ ہوئے جب محفوظ نہ رہے تو پھر اس حافظے کا کی مطلب ادھر آوے تو ادھر جاوے، یعنی ایک کن جو پایا تو دوسرے کن جو نکل گیا، اس حافظے کا مطلب، اس علم کا فائدہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چادر ڈال۔ سبحان اللہ۔ اچھا کون سی چیز ہے یہ سامان جو ہے سامنے ہمارے پڑا ہوا ہے، اس سامان کے بارے میں تو ہم یہ دل میں قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کہے چادر بچھاؤ اس میں یہ سارا سامان ڈال دیا جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن کیوں رسول اللہ نے فرمایا چادر بچھاؤ؟ اور پھر بلا تعمل حضرت ابو ہریرہ
چادر بچھاتے ہیں تو امام الانبیاء نے ایک مرتبہ یوں لب بری اور اس چادر میں ڈال دی، دوسری مرتبہ لب بری اور چادر میں ڈال دی، پھر تیسری مرتبہ لب بری اور چادر میں ڈال دی، اور فرمایا ابو ہریرہ اس کو سنبھال لو، اس کو سینے سے لگا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھائی، اپنے سینے سے لگائی، تو اس کے بعد رسول اللہ کا کوئی جملہ ایسا نہیں جو حضور کی زبان سے نکلا ہو ابو ہریرہ کے دماغ میں محفوظ نہ ہوا۔ وہ ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے امام الانبیاء کا یہ ارشاد ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ لو تو پھر اس کے لیے خلاصتاً اس کے لیے دعا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ کیا رسول اللہ نے بھی کبھی دعا مانگی ہے مرنے والے کے لیے نماز جنازہ کے بعد؟ تو ہاں مانگی ہے، حضور نے صحابی کے لیے مانگی ہے۔ کیسے مانگی ہے؟ رسول اللہ نے مرنے کے بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میرے امام الانبیاء نے فرمایا یا اللہ اے تیرا بڑا عاشق ہے، تو زندگی اس تیرے نال بڑا پیار کیتا، تو دوڑ کے اس فلا یہ دوڑ کتنے ہو جس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم دوڑتے اس طرح، اللہ تعالیٰ تیری رحمت دوڑ کے اس طرف آئے، اس کا استقبال کرے، تیری رحمت اس کا دوڑ کے استقبال کرے، اور یہ بھی دوڑ کے تیری طرف جا رہا ہے۔ یہ دعا فرمائی، یہ مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے بعد امام الانبیاء نے دعا فرمائی، صحابہ نے دعائیں مانگی ہے، لیکن بات کیا ہے؟ عقل کی۔ اگر اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دے تو وہ کالے بلال کو بھی عطا فرما دے تو وہ رش کے قبر بن جاتا ہے۔ اگر عقل عطا نہ فرمائے تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے حسین و جمیل بڑے شہزادے، بڑے ناز و نخرے سے پلنے والے بھی عذاب و عذاب کا مستحق بن جاتے ہیں۔ تو دوستو اصل بات کیا ہے؟ ادب کی۔ ادب سے زندگی بنتی ہے، ادب سے زندگی بنتی ہے۔ بے ادبا مقصود نہ حاصل، بے ادبا مقصود نہ حاصل، نہ درگاما ڈوئی بہج ادب دے کدی نہ پاوے منزل مقصود کوئی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائی خادم صاحب کی والدہ کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے۔ وقت ہوتا تو مزید گفتگو کرتے یار زندہ سعود باقی اتھائی ہیں، پھر انشاءاللہ بیان اس نے گلا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔